اگر حماس نے حکومت میں رہنے کا فیصلہ کیا تو اس کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے گا۔ جلد ہی جان لیں گے کہ حماس سنجیدہ ہے یا نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی نشریاتی ادارے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نتن یاہو غزہ میں بمباری ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ غزہ سے ابتدائی انخلا کی حد پر متفق ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی وفد مذاکرات کے لیے مصر روانہ ہو رہا ہے۔ امریکہ جنگ بندی منصوبے کو آگے بڑھانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ امید ہے جنگ بندی منصوبہ جلد حقیقت بنے گا۔ دو ریاستی حل منظور نہیں، ایک ہی ریاست ہے اور اس کا نام فلسطین ہے۔ ہمارا حکمران طبقہ حماس کا نام لیتے ہوئے پریشان ہو جاتا ہے۔ مسلم ممالک کے حکمران امریکہ کی چاپلوسی کرتے ہیں۔ کراچی میں غزہ مارچ سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اہل غزہ قربانیاں دے رہے ہیں اور ارد گرد کے مسلم ممالک امریکہ کے غلام بن کر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، اور وہ ملک جسے اپنے ایٹم بم اور فوج پر ناز ہے وہ بھی امریکہ کی چاپلوسی میں مصروف ہے۔ حماس دہشت گرد نہیں بلکہ مزاحمتی تنظیم ہے۔ حکومت حماس کو تسلیم کر کے تنظیم کا پاکستان میں دفتر کھولے۔ کوئٹہ اور گردونواں میں زلزلے کے شدید جھٹکے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.0 اور گہرائی 25 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز کوئٹہ سے 65 کلومیٹر مغرب میں تھا۔ زلزلے کے باعث کئی شہروں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ فوری طور پر کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ حماس کے سینئر رہنما اور جنگ بندی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ خلیل الحیا منظر عام پر آ گئے۔ اسرائیل نے دوحہ میں حملہ کر کے ان سے تمام فلسطینی مزاحمت کاروں کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی۔ عرب ٹی وی کو انٹرویو میں الحیا نے حملے میں اپنے بیٹے اور اپنے چیف آف اسٹاف کی شہادت کا بھی بتایا۔ اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ حملے میں الحیا شہید ہو گئے ہیں، تاہم حماس نے واضح کیا تھا کہ خلیل الحیا سمیت حماس کی قیادت محفوظ رہی۔ الحیا ہی نے اپنے بیٹے اور دیگر شہداء کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جنگ کا نیا دور شروع ہوا تو پاکستان پیچھے نہیں رہے گا۔ اس بار بھارتی جغرافیائی حدود کو چکنا چور کر دیں گے۔ پاک فوج نے بھارت کو خبردار کر دیا۔ بھارتی فوجی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات پر تشویش کا اظہار۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان پوری قوت اور پختہ عزم کے ساتھ کسی قسم کی ہچکچاہٹ یا پابندی کے بغیر جواب دے گا۔ بھارت شاید پاکستان کے دور تک مار کرنے والے ہتھیاروں کی تباہ کاریوں کو بھول گیا ہے۔ بھارت اپنے لڑاکا طیاروں کا ملبہ بھول گیا۔ بھارت ایک نئے تصادم کی خواہش میں مبتلا دکھائی دیتا ہے۔ ISPR کے مطابق بھارتی دفاعی وزیر اور فوج و فضائیہ کے سربراہان کے انتہائی اشتعال انگیز بیانات جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے سنگین نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔ مودی سرکار مورکہ حق میں کھوئی ہوئی ساکھ بحال کرنے میں ناکام۔ دوبارہ حملے کی کوشش کی گئی تو اسکور 6-0 سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارت کے اشتعال انگیز بیانات پر سخت رد عمل۔ انہوں نے کہا کہ اس بار بھارت طیاروں کے ملبے تلے دفن ہو جائے گا۔ مورکہ حق میں بدترین شکست کے بعد بھارتی عوام مودی کے خلاف بہت بڑے محاذ کے روپ میں کھڑی ہے۔ بہادر بلوچ عوام فتنۃ الہندوستان کے سامنے آہنی دیوار۔ دہشت گردوں کا بلوچستان کے علاقے کورکی میں پرامن لوگوں پر حملہ۔ مقامی قبائل کا اپنے دفاع کا فیصلہ۔ دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ 2 زخمی۔ جھڑپ کے دوران مقامی قبیلے کا ایک فرد شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے تعلیمی میدان میں ورلڈ ریکارڈ ہولڈر مہنور چیمہ کی ملاقات۔ مہنور چیمہ کو اے لیول امتحانات میں 24 مضامین میں شاندار کارکردگی پر دلی مبارکباد دی، ملک و قوم کا قیمتی اثاثہ اور نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ قرار دیا۔ وزیراعظم نے طالبہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور انہیں تحائف پیش کیے۔ DG ISPR کا بلوچستان یونیورسٹی کوئٹہ کا دورہ۔ طلباء سے پاک فوج کے امور پر تفصیلی گفتگو۔ سیشن میں سوال و جواب کے دوران پاک فوج کی کارکردگی پر روشنی ڈالی گئی۔ طلباء نے پاک فوج کی کامیابیوں پر خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر سربراہی CDA ہیڈ کوارٹرز میں اہم اجلاس۔ جنہ کنونشن کے ساتھ دوسرا بڑا کنونشن ہال تعمیر کرنے کا اصولی فیصلہ۔ SCO کانفرنس 2027 سے قبل نئے کنونشن سینٹر کی تعمیر پر مشاورت۔ محسن نقوی نے کہا کہ نیا کنونشن ہال بین الاقوامی معیار کے مطابق بنایا جائے، بڑے کانفرنس اور میٹنگز رومز کی شمولیت کی ہدایت کی۔
वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास कमिश्नर्स और डेप्टी कमिश्नर्स के लिए मुकर्रर करदा परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का जायजा लिया गया। डेप्टी कमिश्नर्स को फ्लड सर्वे मुहिम की मॉनिटरिंग की हिदायत। शफाफ और मुस्तरद डेटा की ज़रूरत पर जोर। पंजाब भर में मैसर सरकारी ज़रई अराज़ी पर गंदम की काश्त करने वालों की हिदायत। मरीम नवाज ने मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों के काटने के तसलसल पर इज़हार बरहमी किया। मानसरा में जमीन के तनाज़े पर गोलियां चल गईं, 4 अफराद कत्ल, जाँ बहक होने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल, मुल्जिमान फरार। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए शाह तदरीसी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने वाक़े में मुलव्विस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। कराची में कातिल लुटेरों ने एक और जान ले ली। औरंगी टाउन खलील मार्केट के करीब गैस फिलिंग स्टेशन में मुल्जिमान ने मज़ाहिमत पर हाफिज़ कुरान नौजवान को कत्ल कर दिया। मकतूल ने दौरान वारदात फायरिंग करके एक डाकू मार डाला। मुल्क के बाला इलाकों में सर्दी की एंट्री। बाबूसर टॉप, लोअर दीर समेत कई मकामात पर बारिश और बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। वस्ती इलाकों में मगरबी हवाओं की लहर मुतवक्के। शाम और रात के वक्त खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और सिंध के साहली इलाकों में बादल छा सकते हैं। तेज हवाओं, गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची, जामशोरो, ठट्टा, बदीन, सजावल, थरपारकर और उमरकोट में भी बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात का खदशा।